بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رزق کے 16 دروازے کون سے ہیں اور ان کی کنجیاں کیا ہیں۔ جس کو یہ کنجیاں مل گئیں تو سمجھ لیں کہ اس کے رزق کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ رزق کے دروازوں اور کنجیوں کے بارے میں بتانے کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رزق کسے کہتے ہیں، یعنی یہ رزق ہے کیا، رزق حلال کے بارے میں قرآن و احادیث میں کیا فرامین ہیں، اور رزق حلال کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ دوستو، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ بہت مختلف ہیں۔ دوستو، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں رزق ہماری محنت سے ملتا ہے یا مقدر سے؟ اس سوال کے حوالے سے قرآن و احادیث کی تعلیمات کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، دین اسلام مکمل ترین ضابطہ حیات رکھتا ہے جو رہبانیت یا بے مہار آزادی کے درمیان اعتدال پسندی اور میانہ روی کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کے انجام دہی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی رزق حلال کے حصول کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ میں نماز کی طرح رزق تلاش کرنے کا حکم فرما کر حلال روزی کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حلال روزی کمانے کا صریح حکم پایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، ہر انسان کے لیے ہمہ وقت عبادت گاہ میں مشغول رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حلال روزی کمانا اور دیگر امور سر انجام دینا انسانی ضروریات میں شامل ہے، جبکہ یہ سب امور جائز طریقے سے بروئے کار لانا بھی عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کے لیے سفر کیے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجا۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں اور اسے امام بخاری و مسلم نے تخریج نہیں کیا۔ خواہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ راہ ہدایت ہے، اس لیے ہمیں ہر عمل میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادات میں اس قدر زیادتی کرنے سے منع فرما دیا کہ جس سے مالی، جانی اور ازدواجی حقوق وغیرہ کی ادائیگی میں رکاوٹ آئے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے یہ بتایا گیا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ عرض گزار ہوا کہ واقعی میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کرتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی کمزور ہوں گی اور تمہاری طبیعت بھی سست پڑے گی، جبکہ تم پر اپنی جان اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو وہ حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، کیا تم میری سنت کو ناپسند کرتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو سوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نیز عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے، لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑا بھی کرو، نماز پڑھو اور سویا بھی کرو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال روزی کمانے کا حکم شرعی ہے۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تقدیر الہی ہے، اور تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے اسے وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس پر اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ہم تقدیر کے مکلف نہیں بلکہ احکام شرع کے پابند ہیں۔ لہٰذا ہمیں تمام امور اپنے اپنے وقت پر محنت و خلوص اور منصوبہ بندی کے ساتھ سر انجام دینے کا حکم ہے۔ پھر جو بھی مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، مسلمان کو چاہیے کہ رزق کے معاملے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، جس پر بھروسہ انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ اس لیے کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اسے کھانا کھلایا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہی ہمیں اس کے نصیب سے ملا تھا، یہ تو رب کے دیے ہوئے میں سے ہی دے رہے ہیں نا، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلا سکیں۔ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہر انسان نے اپنی انا کو ایسا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ اس کو جھکنا نہیں آتا، اور یہی ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوستو، ہم رزق کے بارے میں اور رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں مزید تذکرہ بھی کریں گے، لیکن پہلے آپ کو رزق کے 16 دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دوستو، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ نفلی عبادت کی کثرت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔
8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ دوستو، آپ نے رزق کے یہ 16 دروازے ملاحظہ فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ 16 دروازے اور ان کی کنجیاں قرآن و احادیث کی تعلیمات سے اخذ شدہ ہیں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان 16 باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، تقوی اور رزق کا تعلق کیا ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے ایک نگاہ حدیث کرسی کے اس فقرے پر ڈالیں۔ کوئی بندہ اگر اپنی خواہشات پر میرے احکام اور مرضی کو ترجیح دے گا تو میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دوں گا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کے رزق کی ضامن ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تقوی رحمت الہی کا وسیع دروازہ ہے۔ تقوی کے ذریعے انسان اللہ سے رزق نازل کرا سکتا ہے۔ تقوی سے ہی باران رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات برطرف ہوتی ہیں۔ تقوی کے سہارے ہی اللہ کی جانب سے فتح و کامرانی اور کامیابی میسر ہوتی ہے۔ اسی کے طفیل بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ تقوی کے ہی بدولت خدا بند عالم زندگی کے مشکلات میں لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے، اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی بندے پر زمین و آسمان کے دروازے بالکل بند ہو جائیں پھر وہ تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ اس کو زمین و آسمان میں کشادگی اور آسانیاں عطا کر دے گا۔ دوستو، یہ قرآنی آیات اور روایات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ رزق اور تقوی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زبزہ کے لیے جلا وطن کیے گئے تو ان سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہاری ناراضگی اور غضب اللہ کے لیے تھا، لہٰذا اسی کی ذات سے لو لگائے رکھنا۔ اگر زمین و آسمان کے راستے کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان میں آسانیاں فراہم کر دے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، جو تقوی اختیار کرے گا شدائد و مصائب اس سے نزدیک ہونے کے بعد دور ہو جائیں گے، تلخیوں کے بعد حلاوت محسوس کرے گا، امواج بلا اس کے گرد جمع ہونے کے بعد پراگندہ ہو جائیں گی، مشکلات پڑنے کے بعد آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ دوستو، بیان کی گئی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کی ہر طرح کی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ دوستو، رزق کے 16 دروازوں کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دہریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ دوستو، رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کی ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ دوستو، رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ دوستو، رزق کے حوالے سے ایک اہم بات جو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ حلال اور حرام میں فرق ہے۔ دوستو، عام مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے اس مادی دور نے حلال اور حرام کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حرام کے لقمے سے بچے اور اس کا رزق پاکیزہ اور حلال ہو۔ یاد رہے کہ جو کوئی رزق حلال کماتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہوتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی رزق حلال کو بڑھاتی ہے۔ دوستو، کسب حلال کے معنی ہیں حلال روزی کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کمانے کے ایسے طریقے استعمال کرنا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کرۂ ارض پر اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ مثلاً اسے کھانے کے لیے کاغذ، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی، سردی، بارش اور طوفان یا دیگر موسمی کیفیات سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ زندہ رہنے کا دار و مدار بھی انہی پر ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز بڑی محنت مشقت کرتا ہے، بے حد دوڑ دھوپ کے بعد اپنا روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار انہی ضرورتوں کے پورا ہونے پر ہے۔ اور خالق کائنات نے تمام بنیادی ضروریات و سہولتیں اس زمین میں پیدا کر کے رکھ چھوڑی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ ہر شخص خود محنت و مشقت کر کے ان وسائل کو حاصل کر کے اپنے لیے رزق تلاش کرے یا پھر ان سے اپنی ضروریات اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرے۔ اسی جد و جہد اور محنت کو احکام الہی اور سنت رسول کے مطابق انجام دے تو یہ سب عین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کی اہمیت پر بے حد زور دیا ہے اور کہا ہے کہ حلال روزی اللہ کی عبادات کے بعد فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کا بندوبست کرو، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کمائی نہیں۔ ویسے بھی رزق حلال کی طلب تو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، لیکن افسوس آج کے اس مادی دور نے انسان میں حلال و حرام کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ جو حلال روزی کماتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہوتا ہے۔ دوستو، تجارت، صنعت، زراعت، مویشی پالنا، محنت مزدوری وغیرہ کرنا، یہ سارے جائز اور حلال طریقے ہیں۔ روزی روٹی کمانے کے لیے شرط ہے کہ اس میں اسلامی احکامات اپنائے جائیں۔ جب کوئی شخص اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے گھر میں مال و دولت کے انبار لگا دیتا ہے، اور انسان کو اللہ کی اس عنایت پر شکر بجا لانا چاہیے۔ دوستو، ہمارا دین ہمیں جائز طریقوں سے روزی روٹی کمانے کا حکم دیتا ہے، حرام مال کے نقصانات اور اس کے مہلک اثرات سے بھی خبردار کرتا ہے، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ میں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ کھو بیٹھے۔ لیکن افسوس آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ دولت کی حرص میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دولت ناجائز طریقے سے حاصل ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، کسب حلال شرافت کی علامت اور عزت اور وقار کی دلیل ہے۔ جب تک انسان حلال رزق کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے
تو اس کو نہ سستی چھوتی ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بے شک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب بات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو حصول رزق کے لیے استقلال سے کام لینا چاہیے۔ جتنا رزق انسان کے مقدر میں اللہ نے رکھ دیا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے، کوئی اس کے منہ سے نوالا تک نہیں چھین لیتا ہے، خواہ کوئی اس کی راہ میں کتنی ہی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اس کے حصے کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو کوئی پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو اور جیسی بھی محنت کرتا ہے، خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی، اور اپنا پیسہ بہا کر اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پیشے کی حقارت مٹانے کے لیے، محنت اور مزدوری کی عزت افزائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ دوستو، طلب معاش اور کسب حلال ایسا مشغلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور عوام کو جمع فرما دیا۔ اس لیے کسب حلال سنت رسول سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی سرخروئی بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام نے مختلف پیشے اپنائے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام ہل جوتتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی نگہبانی فرمایا کرتے، اور پھر اماں حوا علیہ السلام تو اپنے ہاتھوں سے کپڑے بن کر پہنا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ محنت مزدوری کرنا، ہاتھ سے کما کر کھانا، کوئی کسب اختیار کرنا، کسی ہنر، فن یا کسی بھی قسم کی کاریگری اور صنعت و حرفت کو ذریعہ معاش کے لیے بطور پیشہ اختیار کرنا کوئی معیوب چیز نہیں۔ اسی لیے محنت کش اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہاتھ چوم لیے تھے جن کے ہاتھوں میں مزدوری کرنے سے چھالے پڑ گئے تھے۔ دوستو، معاشرہ اور ملک و قوم جتنی ترقی کرتا ہے یہ مزدوروں اور محنت کشوں کی ہی مرہون منت ہوتا ہے۔ بلند و بالا عمارت کی تعمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں، گلی محلوں کی طرف دیکھیں یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں میں بننے والی مصنوعات پر نظر ڈالیں، کھیتوں اور باغوں کو بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ کھانے کی اشیاء کی فراوانی کو دیکھیں، تو ان تمام میں مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے۔ یہ مزدور ہی تو ہوتے ہیں جو دن رات مسلسل محنت کر کے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مزدوروں اور محنت کشوں کو وہ مقام اور اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہے جن کا آج کا ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ معاشرہ متقاضی ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے کارخانوں میں مزدوروں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک ہم مزدوروں کو بنیادی سہولیات نہیں دیں گے تب تک ہم ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ دوستو، آپ نے بھی اکثر ایک موچی کو سڑک کے ایک کونے پر بیٹھا اپنی پوری توجہ سے ٹوٹے پھوٹے جوتے اور چپلوں کی مرمت کرتا دیکھا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی محنت سے اپنی روزی کما رہا ہے۔ بلا شبہ ہنر کسی چیز کا بھی ہو وہ اس شخص کے کام آتا ہے۔ اس پر انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مزید ہنر سیکھتا رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم اور ہنر انسان کا زیور ہوتا ہے جسے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ زندگی میں انسان کو ہر طرح کے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، پرسکون زندگی ہو یا پھر غربت و مفلسی کی کڑی دھوپ ہو، جینا تو ہر حال میں پڑتا ہی ہے۔ خوشی غم میں، غم خوشی میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پیسہ، مال، بزنس سب ختم ہو سکتا ہے، مگر ہنر ایک ایسی دولت ہے جو انسان کا زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور غربت کے کالے بادل چھا جائیں اور انسان مایوسیوں کی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو کر رہ جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کے ہاتھ کا ہنر ہی اس کے کام آتا ہے اور وہ اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے غربت کے اندھیرے سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے، اس سے ملک میں بھی خوشحالی آتی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ ان کی عوام ہنر مند ہے۔ چین، کوریا، تائیوان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں لوگ اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کر بیٹھے ہیں جو ان کے ہنر پر منحصر ہیں، اور وہ اپنے ہنر سے خاک کو سونے میں تبدیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ بیکار کی چیزوں کو بھی کارآمد بنا دیتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بھی کماتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے موچی جو جوتے چپل کی مرمت کرتا ہے یا کوئی بھی فرد اپنے ہنر کے ذریعے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے اور کارآمد اشیاء تیار کر کے بازار میں فروخت کرتا ہے، اسے نہ صرف وہ اپنے لیے پیسے کماتا ہے بلکہ ملک کے لیے بھی زر مبادلہ کماتا ہے۔ اس لیے ہنر کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ انسان کے برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو اس جانب راغب کرے، لوگوں کو کسی نہ کسی ہنر کے سیکھنے پر مجبور کرے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مشہور لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا، ان میں ایک چیز قابل مشترک ہے
کہ انہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے اور وقت کو اپنی بہتری کے لیے، اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے ہنر کو اور اپنے وقت کو رزق حلال کے حصول کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر ہے اور حلال رزق کی تلاش کو عبادت کہا گیا ہے۔ جیسا کہ رزق حلال کی اہمیت کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال کی تلاش فریضہ عبادت کے بعد اہم فرض ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے کاروبار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام درزی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ دوستو، کسب حلال کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی چند کے رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حدیث کے راوی سوید کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بکری 1 کے رات یعنی 1.8 رتی سونا کے عوض چراتے تھے۔ دوستو، ذرا سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے ہوں، اور وہ بھی اپنی نہیں بلکہ محنت اور اجرت پر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کسب حلال کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسے عظمت بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے درس ہے کہ عظمت محنت میں ہے، بیکار بیٹھنے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اصحاب کرام کی نظر میں بھی کسب حلال کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ آئیے آپ کو سلف صالحین کے چند اقوال اور ان کا طرز عمل بتاتے ہیں، جس سے رزق حلال کمانے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوستو، ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پر رکھ کر بازار کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملے، جنہوں نے کہا، آپ کو تو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر کاروبار نہ کروں تو پھر اپنے اہل و عیال کی کفالت کیسے کروں؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے بیت المال سے تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس کے الفاظ یہ تھے، میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے کم نہیں تھا، مگر چونکہ مجھے مسلمانوں کے معاملات سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اب میرے اہل و عیال سرکاری خزانے سے کھائیں گے اور میں اپنا پورا وقت مسلمانوں کے لیے کام کروں گا۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیثیت ہے وہ کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہیں۔ ان کے ہاں کسب حلال کی جو اہمیت تھی، اس کا اندازہ ان کے ان ارشادات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر کسب رزق کی ترغیب دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رزق کی تلاش چھوڑ کر بیٹھا نہ رہے اور بیٹھا دعائیں مانگے کہ یا رب مجھے رزق عطا کر، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برستی، بلکہ یہ سب کچھ جد و جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسب رزق کی تلاش میں مصروف دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں سے بے نیاز رہو، اس طرح تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے سامنے تمہارا وقار بھی باقی رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسب رزق کی جو اہمیت تھی، اس کا اندازہ آپ کی اس خواہش سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کسی حالت میں مجھے مرنا اتنا پسند نہیں جتنا اس حالت میں کہ میں رزق کی تلاش میں اونٹنی پر سوار ہوں اور موت آ کر مجھے پکڑے۔ پھر دلیل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو تلاش رزق میں زمین پر سفر کر رہے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جہاد کے میدان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش رزق کے میدان میں مرنا پسند تھا، اس لیے کہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گزرے کہ کسب حلال کے لیے جد و جہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی آدمی دیکھتا ہوں جو صحت مند ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پسند آتا ہے،
لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی کام کاج کرتا ہے، پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے، یعنی پھر اسے نظر اٹھا کر دیکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں اور اسلام والے دور میں بھی تجارت کرتے تھے۔ وہ اپنا مال شرکت مضاربت یعنی نفع میں آدھے کی بنیاد پر تجارت کے لیے دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار کی وسعت اور دولت مندی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں مسلمانوں سے مالی تعاون کی اپیل کی تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جو بہت بڑے سرمایے کا ثبوت ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کاروبار کی کیا اہمیت تھی۔ اسی طرح خلیفہ راشد داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی باقی 3 خلفاء کی طرح اور دوسرے صحابہ کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی روزی خود حاصل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاشی ذریعہ عام طور پر زراعت تھا، جیسے امام بخاری امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر، اولاد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب زراعت کے ذریعے روزی حاصل کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو سلیمان درانی رضی اللہ تعالی عنہ کسب حلال کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے ہاں عبادت اس چیز کا نام نہیں کہ تم ہاتھ پیر باندھ کر عبادت کے لیے کھڑے رہو اور دوسرے لوگ تمہیں کھلاتے پلاتے رہیں، پہلے 2 روٹیاں حاصل کرو پھر عبادت کرو۔ دوستو، یہ اقوال و واقعات یہی بتاتے ہیں کہ کسب حلال عبادت ہے، بلکہ جہاد کی طرح ہے، اور انسان کو چاہیے کہ عبادات کے ساتھ کسب حلال کے لیے بھی کوشش کرے اور اس کو بھی عبادت سمجھ کر کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ کسب حلال کے لیے کام کاج کرنے کے ساتھ عبادات کا بھی لازمی خیال رکھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسب حلال کے حصول میں عبادات میں کوتاہی کی جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ فرض نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوستو، یہاں آپ کی توجہ رزق کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرواتے چلیں۔ یہ مسئلہ ہے رزق کی ناقدری۔ دوستو، یوں تو حق تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برس رہی ہیں اور زمین پر پھیلی ہوئی تمام مخلوقات ان سے برابر مستفید ہو رہی ہیں، مگر غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں وقت کے بعد جس نعمت کا سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ رزق ہے۔ بروقت غذا کا حاصل ہو جانا ایسی بے بہا نعمت ہے جسے دنیا کی تقریباً 20% آبادی محروم ہے۔ افسوس صد افسوس کہ رزق کی ناقدری اور کھانے کی بے حرمتی کے اس جرم میں غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی برابر کی شریک ہے۔ کچھ لوگوں پر معیار زندگی کو اونچا بتانے اور خود کو مالدار ظاہر کرنے کا خبت اس طرح سوار ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ضروریات کے بالمقابل خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اسراف و تبذیر کو اپنی شان سمجھتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شاہ خرچیوں کو اپنا حق بتاتے ہیں اور محض جذبہ نمائش کی تسکین اور مقابلہ آرائی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرواتے ہیں۔ پھر انفرادی و اجتماعی سطح پر کھانے کا خوب ضیاع ہوتا ہے اور دل کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنے فاقہ کش ایسے ہیں جو نان شوینا کے محتاج اور بھوک کا شکار ہیں۔ انہیں آتش شکم بجھانے کے لیے کوئی معمولی چیز بھی میسر نہیں۔ خود ہمارے شہر کے بہت سارے علاقوں میں کئی لوگ خط افلاس سے نیچے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور اور دانے دانے کے لیے پریشان ہیں، اور ہم ہیں کہ زوم رئیسی میں خوش خوراکی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں غذا کی کمی کا شکوہ ہو رہا ہے، ہزاروں بچے روزانہ بھوک یا غذائی کمی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف رزق کی ناقدری کا حال یہ ہے کہ 8 سالہ قدیم اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں 50% خوراک کوڑے کی زینت بنتی ہے، برطانیہ میں 20 ملین ٹن خوراک ضائع کر دی جاتی ہے، جاپان میں 101.6 ارب ڈالر مالیت کی خوراک تلف ہو جاتی ہے۔ برے صغیر میں کھانا ضائع کرنے کے اپنے ڈھنگ ہیں، جس میں سر فہرست شادی ہے۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق ایک بڑے شہر میں ہر سال شادیوں میں 950 ٹن غذائی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہر برس تقریباً 80,000 شادیاں ہوتی ہیں اور ہر شادی میں اوسطاً 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے، یعنی سالہ 339 کروڑ روپے کا کھانا شادیوں میں برباد ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے بڑے شہروں میں جس قدر خوراک کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے 10ویں حصے سے دنیا میں بھوک سے مرنے والے لاکھوں افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے۔
غذا کو کچرے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہے کہ ٹھیک اسی لمحے بے شمار انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ دوستو، بھوک سے مرنے والے انسانوں کے اعداد و شمار ہوش ربا ہیں، اور دور جدید کے انسان کی بے حسی پر ماتم کہنا بھی۔ صرف شمالی کوریا میں اب تک 50 لاکھ افراد قحط کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی 15 لاکھ سے زائد انسان افریقی ممالک میں مرنے کے قریب ہیں۔ رزق کی ناقدری اور کھانے کے ضیاع سے متعلق یہ تمام تفصیلات مغربی یا غیر اسلامی ممالک کی تھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلامی مملکت کے نام سے شہرت پانے والے سعودی عرب کی کیا حالت زار ہے۔ اگست کے مہینے کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی نے انکشاف کیا کہ مملکت میں خوراک کے ضیاع کی شرح 33% سے زیادہ ہو گئی ہے، اور مملکت میں سالانہ تقریباً 40 ارب ریال مالیت کی خوراک ضائع کی جاتی ہے۔ وزیر ماحولیات نے کھانے کی خریداری میں توازن، خوراک کے ضیاع کی روک تھام کے لیے باہمی تعاون، خوراک کی قیمت اور اس کے ضیاع و اسراف سے بچنے اور خوراک کے تقدس کو یاد رکھنے، کھانے کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ کار تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا وبائی امراض اور معاشی بحران سے دوچار ہے، اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ خوراک کے تحفظ کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی آفات میں عوام کی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال پیدا ہونے والے اناج کا 1/3 ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ ضائع کردہ کھانے کی مقدار تقریباً 1.3 ارب ٹن ہے۔ اگر اس رجحان کو روکا نہ گیا تو 2030 تک ضائع کردہ کھانے کی مقدار 2 ارب ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ دوستو، یہ رزق کی ناقدری کرنے کے حوالے سے ایک اجمالی سا نقشہ تھا جو پیش کیا گیا، ورنہ رزق کی جو ناقدری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ آئیے اب آپ کو رزق کی قدردانی کے بارے میں اسلامی تعلیمات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ رزق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ قرآن مجید میں بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں مگر اعتدال سے تجاوز نہ کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا، کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ ہلاک ہوا، یعنی جہنم میں گیا۔ دوستو، یاد رکھیں اسلام نے خرچ کرنے میں اعتدال و میانہ روی کا حکم دیا ہے اور اسراف و فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور یہی اس کا مقرر کردہ راستہ ہے، اور اس کی پابندی انہی لوگوں سے ممکن ہے جن کے پاس قناعت کی دولت اور جذبہ ایمانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہاری پڑوسی بن جائیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اس نے سلوک سے پیش نہ آؤ گی تو یہ بھاگ جائیں گی، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہیں ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان تمہارے پاس ہر کام کے وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اس کے ساتھ جو مٹی لگ گئی ہو اسے دور کر دے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ دوستو، ذرا غور کریں کہ ہمیں رزق کی کس قدر قدردانی کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ رزق کی ناقدری میں حدیں پار کر رہے ہیں۔ ہم اس بارے میں سوچنا ہوگا اور خبردار ہونا ہوگا۔ دوستو، طبقات ابن سعد میں ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راستے میں چلتے ہوئے ایک انار کا دانہ ملا۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا اٹھا لیا اور یوں فرمایا، اللہ پاک رزق ضائع کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، یعنی اگر میں نہ اٹھاتی تو یہاں کسی کی نظر نہ پڑتی، اس طرح یہ چیز ضائع ہو جاتی، اور رزق کا ضائع ہو جانا میرے اللہ کو پسند نہیں۔
معلوم ہوا کہ گرے ہوئے لقمے یا رکھی ہوئی چیزوں کو کھانے اور استعمال کرنے میں ہم لوگ جو آر محسوس کرتے ہیں یہ آر صحیح نہیں ہے، بلکہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو ضائع نہ ہونے دے، اسی سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناقدری رزق کے اس زمانے میں بحیثیت مسلمان ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحصال رکھیں اور ایک ایک نعمت کی بھرپور قدر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ جب آپ نہیں نکلتے تھے اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں۔ کچھ وقفے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر تم یہاں کیسے آئے؟ اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے۔ پھر سب مل کر ابو الحیشم بن تہان انصاری کے گھر پہنچے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں، مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ابو الحیشم کے گھر پر نہیں پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس دوران ابو الحیشم بھی ایک بھری ہوئی مشک لیے آ پہنچے۔ انہوں نے مشک کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے ایک بستر بچھایا۔ پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، یا یہ کہا کہ آپ حضرات پکی کھجوروں کو کچی کھجوروں میں سے خود پسند کر لیں۔ بہرحال سب نے کھجوریں کھائیں اور ان کے اس لائے ہوئے پانی کو پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ نعمتیں یہ ہیں باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات میں فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی رزق کی ناقدری نہ کریں اور اپنے زیر دستوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک کا علاج اور ان کے فاقوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر مال و دولت کی فراوانی کے زمانے میں ہم رزق کے ضیاع اور بے حرمتی کے نقوش پیش کریں گے تو خدا نہ خواستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کہیں ہم کنگال، غریب اور مفلس نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق کی ناقدری سے بچائے، آمین۔ دوستو آخر میں آپ کو ایک تجزیہ نگار کا تجزیہ بتاتے ہیں جو اس سوال کے حوالے سے ہے کہ رزق کیا ہے۔ دوستو یہ تجزیہ نگار لکھتا ہے کہ یہ سوال مذہبی بھی ہے، قانونی اور سماجی بھی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم مسلمانوں کو ایک طرف پختہ یقین ہے کہ رزق اللہ رب العزت دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور فساد رزق کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح ہم منافقت کے تصویر بن جاتے ہیں۔ دوستو سوال یہ بھی ہے کہ اگر رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے تو ہمیں پردیس کے دھکے کھانے اور اپنے سے جدائیاں دیے بغیر کیوں نہیں دیتا؟ غربت اور امارت کے فیصلے اگر مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ میں رکھے تو پھر کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جاپان جیسے ممالک اور کئی یورپی ممالک میں غربت کیوں نہیں ہے؟ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو امیر پیدا کیا ہے اور ہمارے ہاں افریقہ اور ایشیا میں اکثریت کو غریب پیدا کیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ یا دلیل ہے کہ یہ تقسیم اس طرح کیوں کی گئی ہے؟ دوستو جن ممالک کا ابھی ذکر کیا گیا کہ وہاں کوئی غریب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہاں سب کے پاس یکساں مال و دولت ہے۔ ان ممالک میں بھی ہر بندے کے مالی حالات اپنے ہیں اور دوسروں سے مختلف ہیں۔ کئی ملٹی ملینئرز ہیں تو کچھ ہاتھ سے منہ تک کا گزارا کرتے ہیں۔ ایک طرح وہاں امیر اور غریب بھی ہیں، لیکن وہاں غربت یہ نہیں کہ لوگ بھوکے مرے یا سڑکوں پر کھڑے ہو کے بھیک مانگیں۔ وہ ایسے غریب نہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ مانگنے پر مجبور ہوں۔ ہر بندے کو روٹی، کپڑا، مکان سمیت زندگی کی تمام بنیادی اور ضروری سہولیات میسر ہوں۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ رزق کیا ہوتا ہے، تو دوستو اس سوال کے جواب میں یہ عقدہ بھی کھل جائے گا کہ امیر اور غریب میں فرق کیا ہے۔
عام طور پر رزق اس خوراک کو کہا جاتا ہے جو انسان کو جسم اور سانس کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے لازمی چاہیے ہوتا ہے، یا ہر وہ چیز جسے انسان بلکہ ہر جاندار اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے حلق سے اندر اتارتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ زبان کا مزہ، چسکا یا ذائقہ بھی لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی صحت اور بیماریاں بھی منسلک ہوتی ہیں۔ اگر تو یہی رزق ہے اور انسان خود کو اسی تک محدود رکھے تو پھر دنیا کے اندر امیر و غریب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس حد تک سب کے لیے خوراک کافی ہے، لیکن چونکہ انسان جس خمیر سے بنا ہے اس نے پہلے 2 انسانوں ہی سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ہماری خواہشات کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا، اور ہم جنت کی نعمتوں پر بھی اکتفا نہیں کرتے۔ پھر اب جب کہ 7.5 ارب انسانوں کے بیچ مقابلے کی دوڑ ہے، تو پھر ہم کیسے تصور کر لیں کہ انسان جائز رزق پر شکر اور ہم جنت کی نعمتوں پر بھی اکتفا نہیں کرتے۔ پھر اب جب کہ 7.5 ارب انسانوں کے بیچ مقابلے کی دوڑ ہے، تو پھر ہم کیسے تصور کر لیں کہ انسان جائز رزق پر شکر گزار ہو جائے۔ البتہ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے لیے رزق کا مطلب آج بھی وہی ہے کہ جو ان کی ضرورت ہے اس پر اللہ کے گیت گاتے ہیں، جبکہ انسان بڑے بڑے عالی شان محلات، بحری و فضائی بیڑوں، سونے جواہرات، زمینی مواصلات اور اپنی شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور انہی اشیاء کے ترازو میں امیری یا غریبی کو تولا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ ان اشیاء کو بھی رزق میں شامل کر کے امارت اور غربت کا فیصلہ کرتے ہیں تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ تقسیم انسانوں کے لیے پیدا کی ہوگی۔ غور کریں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے اللہ نے پاؤں اور ٹانگیں عنایت کی ہیں، ساتھ ایسا دماغ بھی دیا کہ اگر جلدی ہے تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں، یعنی سائیکل سے جہاز تک۔ لیکن اب ہم ضرورت کے لیے کم شان کے لیے زیادہ ایسی گاڑیوں، ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ ضرورت نہیں بلکہ عیاشی اور خود کو دوسروں سے بالا تر رکھنے کی خواہش ہے۔ سوال کے دوسرے حصے کا تعلق رزق کی فراہمی کے ساتھ ہے کہ رزق کون دیتا ہے۔ اگر اللہ ہی روزی رساں ہے، اور اسی طرح جیسے زیادہ تر مسلمانوں کا خیال ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق مقرر کر رکھا ہے یا لکھ رکھا ہے، پھر کسی کو اس لکھنے سے زیادہ مل سکتا ہے، نہ اس میں کمی ہوگی۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ ہم رزق کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو جان توڑ محنت کے بعد بھی پورا رزق نہیں مل رہا، اور بعض بیٹھے بٹھائے امیر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف انسانوں کے علاوہ اللہ کی مخلوق، جنگلی جانور، چرند پرند اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر جائے تو پھر مزید کوئی لالچ کرتے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح اکثریت خلق کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے لیے رزق یعنی ضروریات زندگی بھی اپنی کائنات میں رکھ دی ہیں، اور ساتھ ہی اپنی مخلوق کو عقل، سوچ اور جسمانی اعضاء بھی عطا کیے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی کی تلاش کریں اور اپنے حصے کا حاصل کر کے باقی دوسروں کے لیے رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار یہ فرمایا ہے کہ یہ کائنات توازن پر قائم کی گئی ہے، اور انسانوں کو بھی میانہ روی کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ اس کی نشانیاں بھی جا بجا ملتی ہیں، بشرط یہ کہ انسان غور کرے تو۔ اس وقت دنیا میں جن ممالک میں متوازن اور انصاف پر مبنی نظام ہائی زندگی ہیں، اور جنہوں نے محنت کی اور تحقیقات کی، وہی سب خوشحال ہیں، اور جن کی سوچ جامد ہے، ملک میں وسائل کی تلاش کا کام کیا، نہ میسر و وسائل کی درست تقسیم کا نظام بنا، وہ بدحالی کا شکار ہیں۔ روزی تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی تلاش اور تقسیم ریاست کی ذمہ داری ہے، جبکہ افراد کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ دوستو یہ رائے حتمی نہیں، مگر بطور قوم ہمیں یہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔